جی خواہش صاحب تھینک یو. جی محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ جی. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. کویسچن نمبر 168 آنسر ٹو بی ٹیکن ایز ریڈ. جناب ڈپٹی اسپیکر، سب سے پہلے تو میں وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا شکریہ ادا کروں گی، جنہوں نے بہت کم عرصے میں صوبے میں صحت کے حوالے سے دن رات محنت کر کے بہت سی اصلاحات کی، چاہے وہ کارڈیک پالیسی ہو یا ٹاسک فورس بنانا ہو. جی کوشچن آپ سپلیمنٹری کریں. جی نو کراس ٹاک. جی رانا صاحب تشریف رکھیں نا ڈپٹی اسپیکر. رانا صاحب تشریف رکھیں. اگر انہوں نے 1 منٹ کے لیے وزیر صاحب کی تعریف کر دی ہے تو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ خواجہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے صحت کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا تھا، اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس روانی سے یہ کام کر رہے ہیں تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں خواجہ صاحب کو. جناب ڈپٹی اسپیکر، جز الف میں آنسر کا تھوڑا سا پورشن میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ صوبے میں صحت کارڈ کا پروجیکٹ اکتوبر 2016 کو ضلع رحیم یار خان میں اس وقت کی حکومت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع کیا گیا، اور اس پہ میں اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے صوبے کی عوام کو صحت کارڈ جیسا پروجیکٹ شروع کیا. نو کراس ٹاک جی، نو کراس ٹاک. جناب آپ اپنے کوشچن سے مطمئن ہیں محترمہ؟ میرا ضمنی سوال جز الف سے ہے کہ اس صحت کارڈ کی حصول ہر ایک فرد کے لیے اس صحت کارڈ کے حصول کی اہلیت کا کیا کرائیٹیریا ہے، اور کیا 2022 کے بعد اس کرائیٹیریا میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ جی خواہش صاحب پلیز. جی بہت شکریہ میری بہن کا. صحت کارڈ جو تھا یہ بات درست ہے سر. میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. صحت کارڈ پہ بڑی بات کی گئی ہے، مختلف ادوار میں صحت کارڈ چلتا رہا. اس کی پہلی میٹنگ 2014 میں ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس، اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کو شروع کیا تھا اور مریم بی بی نے اس کو چیئر کیا تھا. میں اس میٹنگ میں شامل تھا. 2014 کے بعد ہم نے اس پہ مسلسل کام کیا. ہم نے ایک کمپنی بنائی پراپر، جس کمپنی نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا. میں خود اس کمپنی کا چیئرمین تھا. اس کے جتنے بھی فائنینشیل لیگل ایک اس کا جو بزنس ماڈل ہے اسٹیٹ ٹائپ کے ساتھ، وہ ہم نے خود طے کیا. ہم نے پہلا فنکشن کیا جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے اور مریم بی بی بھی شامل تھی. ہم نے ریفرنس کیا تھا، میں بھی اس میں موجود تھا 31 مئی 2018 تک. اور یہ آن دی ریکارڈ ہے، کمپنی کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. کمپنی میں ہر منٹس موجود ہیں. 2-2.5 سال میں خود اس کمپنی کا چیئرمین رہا. ہم نے 17 ضلع میں اس کو لانچ کیا، اور اس کے بعد اس کو پرائیویٹ اور پبلک میں دونوں میں ہم نے کیا. اس کے بعد حکومت بدل گئی، تحریک انصاف کی حکومت آ گئی. انہوں نے اسی پروگرام کو آگے لے کے چلے، اس کو UHI کر دیا. اب میں UHI پہ اپنی اوپینین بھی ضرور دوں گا کہ ہمارا اس پہ پوائنٹ آف کنسرن کیا ہے. آپ پہلے اگر کوئی سوال جواب کرنا چاہتا ہے، اگر جھوٹ کہنا تو پھر اس طرح تو نامناسب ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. رانا صاحب تشریف تو اگر آپ شور مچائیں گے پھر شور مچانا ہمیں بھی تشریف رکھیں. جی خواہش ہے پلیز. تو گزارش ہے کہ یہ پروگرام تو میاں صاحب کے دور میں شروع کیا گیا تھا، اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اسمبلی کے فلور پہ جیل سے آ کے بھی کی ہیں. آج میں نہیں کر رہا، آپ ریکارڈ اٹھا لیں. ایک چیز جو UHI میں غلطیاں تھیں میں اس وقت نشاندہی کرتا تھا. اس وقت یہاں پہ پرویز صاحب بیٹھتے تھے، ادھر میڈم بیٹھتی تھیں. سر گزارش ہے کہ UHI میں جو پیسوں کا ضیاع ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے میں اس کو بتاتا ہوں. سر ہماری پہلی پرائورٹی جو ہے وہ پور آف دا پور ہے. یہاں پہ UHI میں ہر ارب پتی کروڑ پتی کا، ہر لینڈ لارڈ کا، ہر صنعت کا پریمیم بھی حکومت دے رہی ہے. تو آپ کئی ارب روپیہ ان لوگوں کا دے رہے ہیں جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو اس سے بینیفٹ بھی نہیں اٹھا رہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں 10 بیڈ کے ہسپتال کو پینل کیا گیا. میری گزارش یہ ہے کہ کیا 10 بیڈ کے ہسپتال اس قابل ہے کہ وہاں پہ آپریشن کیا جا سکے؟ کیا انیتھیزیا کا بندہ وہاں پہ آئے گا؟ کیا اچھا عرصہ وہاں پہ آئے گا؟ وہاں پہ انڈر ٹرینڈ ڈاکٹرز ہیں، وہ آپریشن کرتے رہے. اور چیک اینڈ بیلنس کا چونکہ نظام کوئی نہیں تھا، اس سے اس کو چیک نہیں کیا گیا. ہم اس وقت صحت کارڈ پہ کام کر رہے ہیں سر. ہماری پہلی پرائورٹی جو ہے، جو ہمیں CM نے ڈائریکشن دی ہے، وہ پور آف دا پور ہے. ہم اس کو سسٹین ماڈل پہ لے کے جا رہے ہیں، اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں. اس کا جو 10 لاکھ ہے اس کو 15 یا 20 لاکھ لے کے جائیں گے. اس میں ٹرانسپلانٹ بھی شامل کر، تمام بیماریاں شامل کر رہے ہیں. ہم اس پہ ہمارا ورکنگ گروپ بھی کام کر رہا ہے اور ہم خود بھی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو آنے والا بجٹ ہے
ہم اس میں اس کو انٹروڈیوس کریں گے. دوسرا جو میری بہن نے سوال کیا بالکل ٹھیک ہے, 2022 کے بعد ایک تبدیلی آئی تھی جو پچھلی حکومت نے کی تھی, جو سرکاری ہسپتال کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتال تھے ان میں کرائٹیریا تھوڑا چینج کیا گیا تھا. ہم البتہ جو ہمارے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں ان کو ڈو ٹیل کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے ساتھ, اور ہم ایک پالیسی پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. میں بالکل سارے ہاؤس کو بتانا چاہوں گا کہ صبح کے وقت تو کنسلٹنٹ آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن جو رانا آفتاب صاحب نے بات کی کہ شام کو اور لیٹ رات کو کنسلٹنٹ مشکل سے ملتا ہے, یہ بالکل ان کی ٹھیک بات ہے. ہم اسے ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ڈو ٹیل کر رہے ہیں کہ شام کو جو آپریشنز کریں گے, جو ایچ آر کرے گا, جو نرسز کریں گی, ان کا جو شیئر ہے وہ ڈبل کریں گے, اور رات کو اسے ڈبل کریں گے. اس کو ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ہم ڈو ٹیل کر رہے ہیں تاکہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اگر رات 1 یا 2 بجے بھی کوئی ٹراما کا پیشنٹ جائے تو اس کو کم از کم جو علاج معالجے کی سہولت ہے یا آپریشن ہے وہ اسکل لوگ کر سکیں. جی رانا صاحب, جی میرا جو ہے آپ کا ہے سپلیمنٹری. جی رانا صاحب پلیز, جو موور ہیں ان کو سپلیمنٹری. جی میڈم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. اس پہ میں منسٹر صاحب کو انڈورس کروں گی. جو ٹراما ہے چاہے وہ جنرل ہاسپٹل ہو یا پی آئی سی کا ہو, ان کی ایمرجنسی سینٹرز الحمدللہ جب سے یہ منسٹر بنے ہیں اس میں بہت چینجز آئی ہیں, تو ان کو ہم اس پہ کریڈٹ ضرور پیش کریں. جناب ڈپٹی اسپیکر, میرا دوسرا ضمنی سوال جز بے سے ہے کہ ادھر آنسر میں لکھا ہوا ہے بے میں کہ کچھ ہاسپٹلز کو پینل سے ہٹایا گیا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ریزن ہے کہ جو ہاسپٹلز کو پینل سے ریموو کیا گیا اس کا مجھے منسٹر صاحب بتا دیں کہ کیوں ان ہاسپٹلز کو پینل سے ریموو کیا گیا. سر اس میں بیسک وجہ یہ تھی کہ جن ہاسپٹل کے پاس پرماننٹ ہیلتھ کیئر کمیشن کا سرٹیفکیٹ موجود تھا ان کو انپینل کیا گیا, جن کے پاس پروویژنل سرٹیفکیٹ تھا ان کو اس میں سے نکال دیا گیا. اب جب یہ پروگرام ہم دوبارہ لانچ کریں گے تو اس میں ہر ہاسپٹل اپلیکیشن دے سکتا ہے. اس کے بعد ایک جو کرائٹیریا اس کے مطابق ان کو انپینل کیا جائے گا. بنیادی طور پر ان ہسپتالوں کو نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہسپتال جن کے پاس عارضی سرٹیفکیٹ تھا ہیلتھ کیئر کمیشن کا, جو کہ غلط چیز تھی, ہم نے ان ہسپتالوں کو پہلے میں رکھا جو پرماننٹ جن کے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن کا سرٹیفکیٹ ہے.